اچھا عطا تارڑ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے 7-8 مہینے پہلے آپ کو دھوکہ دیا تھا، اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو دھوکہ دینے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس دھوکہ دہی میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کدھر جائے گی؟ دوبارہ پرویز الہی صاحب کو گلے لگائے گی یا انہیں گلے لگائے بغیر کوئی ایسا راستہ نکالے گی کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں؟ بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیے، ایک دعائے خیر کہہ کر جب وہ مکرے تھے اور جس میں کلام پڑھا گیا تھا اور وہ انہوں نے پھر وعدہ خلافی کی، زبان دے کے پھر گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا خمیازہ کبھی نہ کبھی تو بھگتنا پڑے گا. وہ ہمیں دھوکہ دے کے گئے تھے، اب وہ خان صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ان کو مشکل لگ رہا ہے، اور جو اقتدار انہوں نے حاصل کیا تھا وہ شارٹ ٹرم اقتدار ثابت ہوا. تو اب وہ طریقہ کار ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں عمران خان صاحب سے کس طریقے سے لڑائی پیدا کروں، اختلافات پیدا کروں، اور اپنے اقتدار کو جو ہے وہ میں مزید طویل کیسے کر سکتا ہوں، اس میں سے کیا راستہ نکل سکتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم شاید اب ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا ہاتھ نہ ملائے، مگر اسمبلیوں کو ٹوٹنے سے جو روکنا ہے اس کی بھرپور کوشش کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری قانونی آپشنز موجود ہیں اور اس پہ ہماری مشاورت بھی جاری ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس وقت نہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں نہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے قول و فعل میں بھی تضاد ہے، ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی ایک بیان دوسرے سے نہیں ملتا. تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے، اور دوسری طرف وہ بیٹے کے ہاتھوں بھی مجبور ہیں کہ بیٹے نے ایک بہت سیویئر قسم کی لائن لی ہوئی ہے اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں. تو پرویز الہی صاحب شدید پولیٹیکلی لیگلی شدید مشکلات کا شکار ہیں جی، اور ان کے لیے مجھے کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا. آپ یہ بتائیں کہ عطا تارڑ صاحب، آپ کے پاس کون سا قانونی راستہ ہے جس کے ذریعے آپ اسمبلی کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور اگر ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا جائے تو 186 ممبر ان کو پورے کرنے ہوں گے، اور ووٹ آف کانفیڈنس ڈال دیا جائے تو اس میں ووٹنگ تو چلیں جب ہوگی سو ہوگی، اور اس میں قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں، مگر ایک دفعہ اسمبلی ٹوٹنے سے رک جائے گی. اور اس کے علاوہ بہت سارے ٹریجری بینچز کے ممبران ہیں، میجورٹی، جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت بھی اسمبلیاں تحلیل ہوں. ان کو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا منظور ہے، ایم پی اے کا ٹیگ ساتھ لگنا منظور ہے، مگر ان کو یہ بات منظور نہیں ہے کہ اسمبلیوں کو قبل از وقت تحلیل کیا جائے. اور اسمبلیوں کی قبل از وقت تحلیل جو ہے یہ کوئی جمہوریت کے لیے، پارلیمانی نظام کے لیے کوئی ایک اچھی چیز نہیں ہے. ماضی میں بھی جو یہ ہتھ کنڈے استعمال ہوتے رہے ہیں وہ غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے ہوتے رہے ہیں، وہ غیر سیاسی لوگوں کی طرف سے ہوتے رہے ہیں. تو اس لیے ہماری ایک جمہوری سوچ ہے کہ اسمبلیوں کی جو مدت ہے وہ بالکل مکمل ہونی چاہیے، اور قبل از وقت اسمبلیوں کو تحلیل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت. اچھا